السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وبارک وسلم من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم۔ عزیز طلبہ، امسال چونکہ آپ کا جو عنوان ہوگا وہ مختلف نوعیت کا کام ہم آپ سے کروانے جا رہے ہیں کہ ساری کی ساری ہدایہ آپ میں تقسیم کر دی گئی ہے، اور جس کے حصے میں جو آئے گا اس پر وہ مختلف پہلوؤں سے ہم اس سال کام کروانے جا رہے ہیں۔ 3 بنیادی کام ہم کریں گے۔ ایک تو یہ ہوگا کہ جتنے بھی مسائل ہوں گے، اخذ شدہ مسائل جو حصہ آپ کو دیا جائے گا، اس پر ادلہ اربعہ آپ نے بیان کرنے ہوں گے کہ جو حصہ آپ کے مقالے کا بنے گا، کتاب و طہارت کا بنے، زکوٰۃ کا بنے، حج کا بنے، یہ پوری ہدایہ ہم نے کور کی ہے آخر تک، اور آپ میں تقسیم ہو چکی ہے۔ تو آپ پہلا کام یہ کریں گے کہ اخذ شدہ مسائل جو ہیں ان کے اوپر ادلہ اربعہ یہ پیش کریں گے۔ اسی طرح دوسرا کام آپ یہ کریں گے کہ فقہی اختلافات کا تحقیقی جائزہ، اور ساتھ ساتھ جو آپ عنوان وہاں پہ دیں گے یا دلیل وہاں پہ دیں گے اس کی تخریج بھی آپ کریں گے باقاعدہ طور پر، اور آپ اگر کسی مسئلہ کو ترجیح دے رہے ہیں تو وجہ ترجیح بھی آپ اپنے اس مقالے کے اندر لکھیں گے۔ اسی طرح جب آپ یہ کام کر چکے ہوں گے جو آپ کے متعلق عبارت ہوگی، تو تیسرا کام آپ یہ کریں گے کہ عنوان سے ہی متعلق جو آپ کے حصے کا عنوان ہے، کم از کم 20 عصری مسائل آپ ڈھونڈیں گے، سوالات تلاش کریں گے، جو عصری مسائل ہوں گے اس عنوان کے متعلق، اس پر آپ اچھے طریقے سے دلائل دیں گے، جس میں آپ سبب کو بھی واضح کریں گے، علت کو بھی واضح کریں گے، اور حکم کو بھی واضح کریں گے۔ یعنی جو آپ نیا مسئلہ یہاں پہ بیان کریں گے اس کے اندر 3 چیزیں آپ نے وہاں پر واضح کرنا ہوں گی کہ اس حکم کو جو آپ لگا رہے ہیں اس کا سبب کیا ہے اور علت کیا ہے۔ اب اس حوالے سے جیسا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ آپ نے جو تعریف فرمائی ہے، معرفت النفس ما لہا وما علیہا، اس کے تحت ہمارے فرائض میں یہ بات شامل ہے کہ کسی بھی مسئلہ کو اس کی تمام تر گہرائی اور تمام تر لوازمات کے بعد پھر اس کے اوپر جب ہم کوئی رائے قائم کریں گے تو یقیناً وہ ہماری رائے، ہمارا فیصلہ، ہمارا فتویٰ یقیناً ایک مستند فتویٰ ہوگا، اور اللہ رب العزت اس کو جو قبول عام ہے وہ بھی یقیناً عطا فرمائے گا۔ اس میں ایک بنیادی چیز جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے وہ ہے حکم کے متعلقات جتنے بھی ہیں، یعنی اس حکم کا پہلا متعلق حاکم ہی ہے، یعنی یہ مسئلہ قرآن مقدس سے ہے، سنت سے ہے، اجماع سے ہے یا قیاس سے ہے۔ نفس حکم کو آپ مد نظر رکھیں گے، پھر حکم کا درجہ کیا ہے آپ اس کو مد نظر رکھیں گے، پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ حکم کا دائرہ کار کتنا ہے، یہ حکم ایک علاقے کے لیے ہے، ایک شخص کے لیے ہے، یا ایک علاقے کے لیے تو ہے مگر دوسرے علاقے کے لیے نہیں ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں بھی آپ اپنے فقہی مقالہ کے اندر مد نظر رکھیں گے۔ پھر نفس حکم کو دیکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے کہ آپ جو حکم لگا رہے ہیں وہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، پھر سنت کے آگے 2 قسمیں، سنت مؤکدہ یا غیر مؤکدہ ہے، استحباب کے درجے کا ہے، ندب ہے، مباح ہے، حرام ہے، مکروہ ہے، پھر مکروہ کی 2 قسمیں، مکروہ تنزیہی ہے یا مکروہ تحریمی ہے۔ یہ تمام تر جو لوازمات ہیں یہ آپ اپنے فقہی مقالہ کے اندر ہر مسئلے کے اندر ملحوظ خاطر رکھیں گے۔ پھر یہ بات بھی دیکھنا ضروری ہے کہ احکام کا تعلق جن افراد کے ساتھ ہے، یعنی مکلفین جو ہیں، اب ان کی نوعیت بھی دیکھنی ہے کہ آپ جو مسئلہ لکھ رہے ہیں، فرض کریں کہ اس مسئلہ کے متعلق 10 قسم کے افراد ہو سکتے ہیں، کسی کے لیے مسئلہ واجب درجے کا ہو سکتا ہے، کسی کے لیے کنسیشن ہو سکتی ہے،
کسی کے لیے حرج بھی درمیان میں لازم آ سکتا ہے، کہیں پہ مشقت کا پہلو آ سکتا ہے، مسئلہ ایک ہے مگر ممکن ہے کہ وہ 10 یا 15 افراد کے ساتھ متعلق ہو، تو ہر ایک کی الگ حیثیت کو واضح کرنا یہ بھی آپ کے فرائض کے اندر شامل ہے۔ پھر ایک اور چیز جو آپ نے یہاں پہ مد نظر رکھنی ہے، حکم مسئلہ سے پہلے آپ نے صورت مسئلہ کو اچھے طریقے سے جاننا ہے، کیونکہ اگر آپ صورت مسئلہ کو نہیں جانیں گے تو استدلال کرنا یا حکم لگانا جو ہے انتہائی مشکل کام ہو جاتا ہے۔ لہٰذا پہلے صورت مسئلہ کو جانیں، پھر حکم مسئلہ کی کیفیت میں جائیں، اور حکم مسئلہ کے بعد آپ باقاعدہ طور پر ادلہ اربع کی روشنی میں حکم مسئلہ کو جو ہے یہ باقاعدہ طور پر واضح کریں۔ اسی طرح ادلہ تفصیلیہ پر گہری نظر آپ کی ہونی چاہیے، جن کو ہم ادلہ تفصیلیہ کہتے ہیں، قرآن، سنت، اجماع اور قیاس، اور ان کا پس منظر، یعنی جو 4 مشہور یہاں پر بنیادی طور پر ہم تقسیم کرتے ہیں کہ یہ جو آپ کے سامنے متن ہے، قرآن کا ہے، سنت کا ہے، اجماع کا ہے، تو آپ نے یہ دیکھنا ہے یہ قطعی ثبوت اور قطعی دلالہ، قطعی ثبوت، ظنی دلالہ، ظنی ثبوت، قطعی دلالہ اور ظنی ثبوت، ظنی دلالہ، یہ جو 4 یہاں پر تقسیمات ہیں، ان کی روشنی میں جب آپ کسی بھی مسئلے کا تجزیہ کریں گے تو یقیناً آپ وہاں پر فرض، واجب، سنت، مباح وغیرہ کی تقسیم آپ کے لیے آسان ہو جائے گی، اور اس پیرائے میں جب آپ اپنے مقالے کو خوبصورت ترتیب دیں گے یقیناً ایک خوبصورت پیس آپ امت کو، طلباء کو انشاءاللہ تعالیٰ اس سال پیش کر سکیں گے۔ پھر یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ مسئلے کا ماخذ کیا ہے، طرق استدلال پر آپ کی گہری نظر ہونی چاہیے، اور اس کو رٹ لیں آپ، جیسے اصول الشاشی ہے اس کتاب کو سامنے رکھیں تو آپ یہ دیکھیں کہ جو آپ ماخذ مسئلہ آپ کا ہے اس میں استدلال کا طریقہ کار کیا ہے، آپ عبارت النص کے تحت یہ مسئلہ بیان کرنے لگے ہیں یا دلالت کے تحت یا اشارت النص یا اقتضاء النص، کیونکہ جب بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ تو عبارت النص سے مسئلے کو واضح کرتا ہے جبکہ آپ کی فقہی سوچ اشارت النص پہ چلی جاتی ہے، اقتضاء النص پہ چلی جاتی ہے، تو آپ باقاعدہ طور پر اس کو مینشن کریں گے۔ عناوین اس دفعہ آپ کو دیے جا رہے ہیں، یہ یوں سمجھ لیں کہ آپ کا کام انشاءاللہ ہم نے اس کے لیے تہیہ کیا ہے کہ آپ بہتر سے بہتر کام کریں گے، میرٹ پہ ہی کام قبول کیا جائے گا، اور بعد ازاں آپ کے نام کے ساتھ ہی انشاءاللہ تعالی جامعہ فریدیہ جو ہے اس کو باقاعدہ چھپوانے کا اہتمام کرنے کا ارادہ بھی رکھتا ہے۔ اس لیے یہ سوچ، فکر مد نظر رکھتے ہوئے تمام امور آپ نے مد نظر رکھنے، انشاءاللہ تعالی یہ کام آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں فائدے کا، نفع کا سبب بنے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔